نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جناب صاحب سعادت نشیب وقار علماء کرام بزرگوں واجب الرسول قابل احترام اسلام بنوانی باہم جو آیت مبارکہ پڑھی اور دیوش چند مدارشات اسکران اصل مفصل اور مدلل خطابات قائدین نظام کے ہو چکے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 22 تاریخ کے اندر یہ گفتگو ختم کر دیں. جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس سے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تواڈے چوں جڑا صاحب ایمان ہوئے اور صاحب علم ہوئے اللہ اس کو بلند کر دے. اسلام عزت نصیب ہوتی ہے ایمان کا اور مقام اور درجہ نصیب ہوتا ہے علم کا. یقیناً بھی مسجد علمی لحاظ سے اور سرپرستی لحاظ حضرت مفسر قرآن تشریف فرما ہے. یقیناً پوری جماعت اور جہاں پر بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں. جنہاں حضرت کی تفسیر اصل بیان یقیناً فائدہ اٹھائے. اللہ انہوں نے سرپرستی جماعت اطاعت قائم رکھے. میں بھی ایک سفر ہے سعودی عرب میں ایک سفری صاحب تو دور ایک بستی ابوا بستی جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے وفات پائی. اس بستی چلے گئے اور اس بستی سے گزر کے آگے ریگستان جنگلی چارے سر دوست ملا تو نماز کا وقت ہو رہا زور تو جنگل کے اندر ہی چھوٹی مسجد سی یعنی کوئی صاف ہو یا کوئی قالین وغیرہ نہیں سی سوائے مسجد دور دور تک کوئی چیز نہیں. ایک ڈرم سی وہ میں پانی پیاس ایک دو لوٹے ہو. ساتھی کہنے لگے کہ سفر اگے لمبا ہے تو نماز اس مقام میں پڑھ. جب نماز واسطے اسی روکے اور وضو کیتا اور در داخل مسجد تو جو حصہ میں ہماری کی نظر پڑی حضرت کی تفسیر اس مقام میں بھی پڑی تھی. اس جنگلی بیٹھ کے میں دعا کرتا ہے کہ اللہ انہیں رحمت نازل فرما جنہوں کی اس تفسیر اور ترجمے کو اللہ نے قبول فرمائے. تو یقیناً
دی وجود امت لئی باعث رحمت اور باعث برکت۔ امام سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بستی جس علاقے چ عالم نہ ہوئے اس مقام کو رہنے والے کی ہجرت ضروری، ہجرت کر جان علاقے کو چھوڑ دیں جہاں عالم موجود ہو۔ ایک عالم کا رابطہ اور تعلق تمسک انتہائی لازم، وگرنہ پورا وجود دل سے آلود ہو جائے۔ اگر چاند میں زنگ اتری رہے اور ایمان تازہ رہے تو اپنا تعلق کو لبان مضبوط کیجیے۔ امام سفیان رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول فرماتے ہیں، اگر پہاڑ کی چوٹی پر عالم رہتا ہو اور پوری بستی نیچے رہتی ہو تو بستی کے ہر شخص پر لازم ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ عالم کی زیارت کرے، دیدار کرے اور ملاقات کرے۔ ایک جلسہ اجتماع اختیاری اشتہارات چھپے اور تم دعوت ملی اور دوسری تشریف لے آئے، کچھ آئے کچھ نہ آئے، لیکن جانتے ہو ایک واعظ فرض سے سننا وہ خطبہ جمعہ کہ امام تو پہلے مسجد پہنچنا ضروری ہے، فرض سے لازم، حتیٰ کہ جڑے امام خطبہ شروع کرن تو بعد پہنچے اس کا نام جمعہ پڑھن والے کی فرشتے نہیں جانا، نام اس کا فرشتے لکھ دیں۔ جب امام اپنے گھر جو مسجد نکلتا ہے داخل ہوتا ہے ممبر میں چڑھتا ہے پھر فرشتے رجسٹر تھپ کے بیٹھ جاتے۔ جڑا شخص جتنا امام دے عالم دے قریب اور جتنا خاموشی میں خطبہ سنے، جامع ترمذی اور علی سے سین اوس بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ جمعے والے سویرے اٹھے، غسل کرے، کپڑے پائے خوبصورت اور خوشبو لگائے اور چل کے مسجد والا آئے، مسجد داخل ہوئے اور خاموشی نہ بیٹھے اور امام دے قریب ہو کے بیٹھے اور خطبہ سنے، خاموشی نہ کوئی لفظ بات فضول بات کوئی حرکت نہ کرے، پھر نماز جمعہ ادا کرے، جب واپس گھر کو پلٹ دے، اللہ ایسے شخص کو ہر قدم دے بدلے 1 سال کے روزیہ کا ثواب اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ہر قدم دے بدلے عطا فرما۔ یہ عالم کی قربت، عالم نے بیٹھنا اور خطبہ سنا۔ ساڑھ بیماری لگی ہے اسی وہ بھی کوشش کرنے اب جب 5 منٹ 2 منٹ رہتے اور 2 پہنچنے، اور پھر ساڑھی عادت ہوتی ہے گھڑی سے بھی نظر رکھنے آتے، جو عالم دے 2-4 منٹ لیٹ ہو جا تو پھر اس کو گھڑی میں کھان دے بھی کوشش کرنا کہ ٹائم ہو گیا۔ میرے علم دے مطابق حضرت شیخ بھی موجود نے، بلکہ میں حضرت شیخ نے اپنے خاص میں عقیدت بھی اگرچہ زیادہ تعارف انہوں نے احترام علماء ایسے بھی میں علماء کرام کے سامنے بولنا جڑا مناسب نہیں سمجھتا۔ خاص عقیدت محبت ایک اور پہلو بھی ہے، میرا جڑا ہے بال جو بھی حدیث سے برداشت نہیں چاہیے محبت۔ حضرت شیخ القرآن کا جڑا ہے نا حضرت تفسیر آسن بیان، میں اس کو شروع تو لے کے آخر تک سارے پڑھے اور پھر میں نام کنز ایمان بھی پڑھا۔ ایک بار ایک حکایت پڑھنا ہے کنز ایمان تھا جو مولانا عامر رضا خان نے ترجمہ کی تھی، نال حضرت شیخ کا ترجمہ پڑھنا، دونوں نے ترجمے سے غور کرتا رہنا کہ سنیا سی ادب ڈوب کے ترجمہ ہونا کی تھا۔ پھر حضرت شیخ نے جو ترجمہ تفسیر کو پڑھے وہ تو سمجھ آئی کہ ادب عام ہے کنہوں نے، جتنا ادب و احترام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تعظیم و توقیر کے جو الفاظ ترجمہ القرآن اندر تفسیر حضرت شیخ نے موجود ہیں، اتنے اور جتنے مترجمین نے اردو زبان اندر اتنا ادب
تو کسی ترجمے اندر نصیب نہیں ہوئے گا، نہیں ملے گا۔ میں حضرت مولانا رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھتا سا، اس لئے جو دی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو وہ نذیرا کا معنی کرتا ہے سب ڈر سنانے والے۔ اگر ڈرانے والا لفظ نذیرہ کا معنی کریے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عزت، ادب، احترام دے بالکل برعکس نظر آ ڈرانے والا، لہذا یہ نہیں ڈر سنانے والے۔ حضرت شیخ نے تو میں نے ترجمہ پڑھا ہے نا معنی کیتا ہے مبشرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے اور آگاہ کرنے والے۔ وہ نذیرہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے مولانا قاضی سلمان بن شکری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین جس عنوان پہ یہ کانفرنس ہے اس میں لکھا ہے کہ نذیرہ کا معنی یہی ہے کہ انجام سے آگاہ کرنے والے، گناہوں کے انجام سے آگاہ کرنے والے۔ تو حضرت شیخ نے اس ادب احترام میں ڈوب کے جو معنی کیتا ہے، یہ امتیاز، یہ وصف، یہ خوبی بھی آل الحدیث کی ہے، اور یہ سارا ادب علم کے اندر، دین اندر، شریعت اندر اور حدیث کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام کا وہ احترام کا انداز قرآن پاک فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میں کو تھوڑا سا بدلی وہ اعلان کی تھا نا سیکرٹری صاحب نے، جعفر طیار صاحب کا بسائقہ اور تھوڑا بدلت، میں کہہ رہا تھا بسائقہ رہنے دے ثواب واسطے پڑھا لو، سائقہ تے اونجی لگ جانا ہے تو ثواب کی نیت کر لو، نیت ٹھیک کر لو۔ اور تسی دسو تھوڑا کی خیال ہے؟ میں نے وہ خیال دے 12 بجے تقریر مکا دی، تھوڑا کی خیال ہے؟ اچھا 2 بجے تک ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تک بیٹھے ہو سارے تیار ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی عزت درجہ بلند کرنا ہے، ایمان کی بنیاد تے اور درجہ عطا فرمانا ہے علم کی بنیاد تے۔ علماء بغیر گزارا نہیں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرمانے لوگوں اج علماء سے آتا نے خطبہ کام نے فرمایا آج ساڑھے زمانے صحابہ کرام، ساڑھے زمانے اندر علماء سے آتا نے تے خطبہ کام نے تھوڑے فرمانے کے وقت آئے گا علماء کام ہو جاؤں گے اور خطبہ ماشاءاللہ آ گیا نا صحابی رسول جو بات کہے مستقبل کے بارے میں حکمن تم رکھو۔ خطبہ ون پونی قوم ہے، خطبہ بے شمار میں۔ حضرت الامیر صاحب کا خطاب ہو رہا سی نا تو میں تھوڑی توجہ دیکھ رہا سا، تو پھر حضرت الامیر صاحب خطاب بعد اندر آنا میں مجھے نظر آ رہی تو میں تو چوک کے باہر سوتا ہوں، تکلیف ہو رہی تھی نا، فطری تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت الامیر صاحب کا خطاب ہو رہا ہے تو تسی باہر پھر رہے ہو، میرا تکلیف شروع لگی اندر آ رہے ہو، یہی وہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء ساڑھے دورے چ زیادہ خطبہ کم ہے، قیامت کے قریب وقت آئے گا خطبہ بہتے ہو جان گے، علماء کم ہو جان گے۔ علماء کو سنیے، علماء کے ساتھ تمسک تعلق قائم رکھیے۔ اس مقام سے تو خطبہ کرام نہیں پوچھا ہے، علماء کرام سے محبت کیجیے، احترام کیجیے، ادب کیجیے، اور اپنی مسجد کے اندر انتخاب کرتے وقت جلسے کے لیے، پروگرام کے لیے، درس کے لیے، وعظ کے لیے، خطبے کے لیے عالم کا انتخاب کیجیے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل زنگ آلود نہ ہو۔ انتخاب کا خیال رکھیں۔ سارا انتخاب یہ عجیب ہوتا ہے، ایک بندہ میں نے پنڈوں آ کے کہتا ہے جی سانوں مسجد سے خطیب چاہیے، میں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل پرسوں بھیجا، جمعے تے آیا، میں کل پرسوں رہنے دیا، جمعرات کو بھیجا ہے یا جمعے سویرے سویرے، میں کل ہفتے بعد آ جائے گا تو ہفتہ رہے گا، جمعہ پڑھائے گا، آنا نہیں جمعے تے ٹائم
بھیجا جی کو جمعہ پڑھائے گا اصل وہ چیک کر رہی میں کہ جمعے تو چیک کرنا ہے جی میں چیک کون کرے گا میں وہ صدر سی بس میں کچھ چیک کروں گا جی میں چیک کرے گا میں تو جمعہ پڑھا دوں میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا میں جب پڑھا رہا اس کا چیک کیوں کرے گا کی کرنا چاہیے میں کسی شیخ الحدیث کو اس عالم و مقرر کو لے جا اس نے علمی حیثیت چیک کر لو ایمان پوچھ لو عقیدہ پوچھ لو نواقض ایمان پوچھ لو ایمانیات پوچھ لو اسلامیات پوچھ لو ارکان اسلام پوچھ لو ارکان ایمان پوچھ لو کسی عالم کو لے جا پوچھ دے نہ پر نہیں پتا تو انتخاب کرنا ہے تو 100 روپے کھڑی ہوئی اللہ کے بندو مسجد کے اندر ممبر پر چڑھانے لگے ہو جس ممبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر انتخاب کرتے وقت سوچتے وقت انتظامیہ کمیٹی کیوں نہیں بیٹھتی پورے ملک میں کہ ہم اپنا امام چن رہے خطیب چن رہے روحانیت کا ڈاکٹر معالج چن رہے ہمارے امام کا وہ معالج ہے ہمارے اسلام ہمارے دین ہمارے عقیدے ہماری آخرت اس شخص کے ساتھ وابستہ ہونے والی ہے یہ کیسا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری اندر تکلیف اندر آخری ایام اندر حدیث صحیح البخاری اندر توجہ فرمانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مصلح پاک خالی ہو چکا ہے آپ بیماری اندر طبیعت ناساز ہے نماز کا وقت ہو گیا سارے صحابہ جماعت کرا سکتے ہیں سر ان تو اڑتے امام خطیب عالم لیٹ ہو جائے تو آپ مصلح سے چڑھ جاتے ہو سارے حدیث ماشاءاللہ مولوی ہوتے کبھی تو نے انتظار نہیں کیا ادب نہیں کیا احترام نہیں کیا امام راتب کا کہ چند لمحات اگر لیٹ ہو گیا تو انتظار کر رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات دفعہ عشاء کے وقت نیت گردنیں جھک جاتی نیند سے پھر بھی مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہوتے کوئی ادب سیکھ لیجئے کوئی احترام کوئی افطار سیکھیے صحابہ اکرام منتظر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی مامون کی جماعت ہو گئی نماز ہو گئی صحابہ نماز پڑھ لی فرمایا مامون کی نماز نہیں پڑھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منتظر نے فرمایا اچھا میں نے اٹھایا گیا میرے تے پانی پایا گیا نبی علیہ وسلم اٹھنا چاہے نہ اٹھ پائے فرمایا پھر آپ بیماری تکلیف دی شدت کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہویا فرمایا جماعت ہو گئی یہ مابو یہ بھی جماعت نہیں ہوئی صحابہ کرام منتظر نے فرمایا اچھا کوئی بھی نماز پڑھا دے نہیں انتخاب ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلح پہ کون جماعت کرائے فرمایا نمازوں میں امام یہ نماز نہیں ہوئی تیسری مرتبہ اٹھنا چاہے نہ اٹھ پائے پھر لیٹ گیا کچھ دن بعد افاقہ ہوا ہے فرمایا ایسا جماعت ہو گئی ہے معبودی صحابہ کرام وجہ منتظر میں فرمان لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس پورے کتنے ہزار صحابہ کرام جو پورے مدینہ پاک جو جس پر نظر پڑی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق اکبر کو کہو وہ نماز کروائیں وہ نماز پڑھائیں سیدنا عمر موجود ہے سیدنا عثمان موجود ہے سیدنا علی موجود ہے اور یہ مسئلہ اختلافی بھی نہیں ہے کہ ہماری کتابیں کہتے ہوں مرو ابا بکر اور دوسرے فرقے کی کتابیں کہتے ہوں کہ نہیں مرو علی پوری دنیا کے اندر جتنی اسلامی کتب ہے سب کے اندر ایک ہی بات ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس وہ پیغمبر جن کا اپنا مصلح بیماری تکلیف میں خالی ہو چکا ہے آج مصلح رسول پہ جماعت کون کروائے جو ایمان میں بھی سب سے مضبوط ہو جو علم بھی سب سے بلند ہو وہ کون تھا فرمایا مرو ابا بکر صدیق سے بڑا عالم کوئی نہیں پیغمبر کی امت میں اور صدیق سے بڑا ایمان میں بھی کبھی کوئی نہیں ایمان دیکھنا ہو تو میرا آج کے سفر موجے کو دیکھ لیجئے پیغمبر علیہ السلام میرا آج سے واپس تشریف لائے آپ نے پورا میں سفر معراج بیان کیا ابو جہل نے ساتھی
کے خلاف تھا. اور آج بھی دنیا میں جتنے منکرین حدیث ہے ان کی بیماری کی عقل ہے. عقل کے مطابق حدیث آئے تو مان لے, عقل کے خلاف وہ تو نہیں مان. اور ہر علاقے میں 2-4 ایسے ضرور ساڑھے سکوتے جن بندہ منکر حدیث ان ریڑھی لائی کتے فروٹ وغیرہ وہ جڑا تو فروٹ لگے نہ ہوئے اس نو رسالہ بھی کوئی پڑھا دیتا ہے. عذاب قبر کوئی نہیں ہوتا, قبر کوئی عذاب ثواب. میں نے ساتھی اندر سے بہت میں کہ چلو پھر دن فروٹ لے آئے, میں فروٹ لے جا چلا گیا. وہ نال میں نے مولوی ویک کے داڑھی توڑی ویک کے میں نے تو تھوڑا کیڑا کیتا ہے جی. میں تسی دسو تمہیں کیڑا چاہیے جڑے تسی کیڑے عقیدے نال میں جڑا دا عقیدہ نا قبر عذاب بھی ہوتا ہے تے ثواب بھی ہوتا ہے. میرا اور نہ کر لگے ہاں کو پتہ ہے میں کون ہوں. میں کہ جی میں پتہ ہے تو ریڑھی تے لگا فروٹ بیچنے لگا کہ نہیں ہے تسی پڑھو نا قبر عذاب ہوتا ہے. میں کہ جی ہوتا ہے. جب میں تھوڑے کو توڑا ہوگا تو مجھے بڑا پتہ تھا سنا پتہ تھا سے وہ پہنچ جو مسجد مسجد بیٹھی نا آگے میرے کو جی تو میں مل جا سکتا چند دن پہلے میں جی پہ جب میں تھوڑا گفتگو کرنی میں کروں جب قبر عذاب ہوتا ہے. میں کہ جی ہوتا ہے پکی گل ہے. میں دلائل دے سکتے ہو میں بھی دے سکتا جب ہوتا ہے عذاب میں کہ جی ہوتا ہے. آدھے کوئی نہیں ہوتا میں دعا کرنا کہا نہیں میں اللہ تنوں دے وے آدھا مینوں کیوں دے وے میں جب ہوتا نہیں پریشان کیوں ہونا جب ہونا ہی نہیں تو پریشان ہونے کے لیے ہس کیا ہے بس دعا تو نہ جب کسی شروع ہی نہ ہو جائے. جی قبر عذاب ہوتا ہے. میں کہ جی ہوتا ہے. آدھا ویکو نا جی پہلے دلیل اتوں شروع ہوتی ہے. ویکو نا جی میں کہا دسو کس طرح عذاب ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی. ہوں تھی آدھے نے کہا قبر کھل جاتی ہے. میں نہیں کھل جاتی. جب اے 5-7 قبر کٹھیاں نال نال نے میں جی بالکل ایک نو عذاب ہوتا ہے دوجے نو ثواب ہوتا ہے. ایک نو عذاب ہوتا ہے دوجے نام ملتا ہے. جی یہ اینو کھلے لگے عذاب ہو رہا ہے جو ہے جو تو پیچھے ہٹ کے پھر ایک قبر مل جائے تو وہ تو ڈر جانی چاہیے. ایک ہی ثواب تے دوجی عذاب دوجی ستیجی ثواب چوتھی پھر عذاب نال قبران ایک عذاب ثواب کیویں ہو سکتا ہے. میں ہو سکتا ہے کہ میں کہ وہ ماں تو سردی دا شدت دا مہینہ ہوئے 5 بندے کا کمرے سوتے ہو اپنی اپنی چرپائی جی میں ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. میں ایک لوگ خواب ہے وہ بیت اللہ چلے گئے طواف کر لے خواب ہے جی. میں کہ دوجے نو خواب ہے تے وہ دے مگر سانپ لگا ہے جن جی. میں کہ تیسرے خواب ہے وہ باغ کی سیر کر رہے جن جی. تو میں کہ وہ پہ سانپ لگا کے دوڑے جا رہے ہیں جی. میں کو دروازے تو بند ہے وہ کیوں دوڑ سکتا ہے جڑے وہ اللہ قادر ہے. تو میں قبر ٹوٹے پڑے وہ پھر اللہ قادر ہے. اللہ قادر رب نے دینا تیرا ایمان اور قرآن دے بھی حق اور مصطفیٰ دی حدیث بھی حق. قرآن سمجھ آئے تاں آپ کے نہ سمجھ آئے تاں آپ قرآن پاک نے نہیں لکھیا کہ بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا پھر دوبارہ زندہ ہویا اس نے اپنے قاتل کا دسیا. قرآن موجود ہے عقل کے خلاف. 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام پکڑے قیمہ بنایا پہاڑا چھٹیا پھر زندہ ہو گیا ہے. قرآن موجود ہے عقل کے خلاف. عزیر علیہ السلام کا فوت ہونا 100 سال پھر زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. انہوں نے کھانے کا 100 سال محفوظ رہنا عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. انہوں نے سامنے گدے کا مر کے جنا پھر زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. معراج کا واقعہ عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. جی قرآن اصحاب کہف کا واقعہ عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. 300 سال 9 سال سونا عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. پھر زندہ ہونا اٹھنا بازاروں جناب سامان خریدن جانا کھانا یہ عقل کے خلاف ہے. قرآن موجود ہے. جب قرآن کی آیت عقل کے خلاف آئے وہ حق کے یہ مصطفیٰ دی حدیث بھی حق. قرآن پر نبی علیہ السلام میرا آج پہ تشریف لے گئے. ابو جہل کہنے لگے عقل نہیں بنتا. میں کہ اتوں ہی کام شروع ہے عقل نہیں بنتا. یہ کیویں ہو سکتا ہے راتوں رات آسمان اپنا ذہن ہوتا ہے نا. میں کھاریاں پنڈ تقریر کر لے بندہ روکایا لکھیا پا
نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں سائنس ہی پڑھیا ہوتے قرآن نار ہے آسمان زمین درمیان ہوتے آگے وہ تو حضور تک کہ میں گئے میں سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاؤ میں نہیں پڑھتا اور پہلے کہ میں جب پڑھیا میں کہ جنہیں لکھے اگر بیٹھا تو میں کہ سامنے آ جائے کھلو جائے وہ کھڑا ہو گیا میں لکھیا میں کہ نیڑے آ جائے کی پڑھے سہنے میں سائنس ہی پڑھیا آسمان زمین درمیان ایک قرآن نار ہے آگے ہی آگے ہوتے وہ تو حضور کے میں گئے میں کہا آدم میں تو تھلے آئے سر جی آئے سر میں تو حضور تک گئے کہتے لکھیا تو کہ جیسے وہ لکھیا وہ اللہ نے بندے حسنہ میں کہ ضروری راہ بنانا آئے ہو آدم علیہ السلام کا اوپر سے نیچے آنا حق ہے تو میرے مصطفیٰ کا نیچے سے اوپر جانا بھی حق ہے قرآن میں حدیث میں کتنی پرانی آیات ہیں جو عقل کے خلاف ہے آیات ہے مراد علیہ السلام حافظ عبدالقادر روکڑی اللہ کی قبر پہ رابطے نہ اگر بیعت تو رب الخود سن ساڑھے پنڈ مسجد شریف لے گئے چھوٹے ہوتے ساتھ سنائی ہونا فرمانے میں منکر حدیث جڑ پنڈ نو پڑھ کے آئے نو پڑھ کے آئے تو بندہ پریشان ہوتا ہے پر پتہ لگے وہ میں بھی پڑھ کے آیا انہیں آگے حدیث کی کوئی حیثیت نہیں حدیث کو دا انکار کی انہیں ساتھیوں رابطہ کی تو حافظہ فرمانے کے میں چلا گیا انہیں کہا گفتگو کرنی ہے تھوڑی مناظرہ کرنا مناظرہ جڑے شروع ہے جوان سی سامنے 10-15-20 ساتھی نال ہے جو آیا ہے جی حدیث حجت نہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں حدیث محفوظ نہیں قرآن ہی کافی ہے قرآن تو سارے مسائل ثابت ہو ڈاکٹر صاحب فرمان لگے وہ پہلے مناظرہ شروع ہوئے گا لیکن پہلے اپنا تعارف تو کرا میرا نام عبدالقادر ہے میرے باپ دادے کا نام دسیا فرما پہلے مخالف جڑا فریق دا مناظرہ اپنا نام اپنے ابے دا اپنے دادے دا نام دے دس وہ کھڑا ہے انہیں اپنا دسیا فرمایا جی تو ابا دسیا نام یہ تیرا ابا ہے ہی یہ میرا ابا ہے دلیل کوئی دلیل تو ہوئے گی نا تیرے ابے تے بھائی تیرا ابا ہے کوئی دلیل ہوئے گی دلیل ہے میرے ابے تے امی نے نکاح ہویا آپ سب فرمانے کوئی دلیل وہ جڑا بھی بزرگ بیٹھا سی مجلس کہنے لگے کہ ابو امی دے جدو نکاح ہویا میں وچ موجود سا جدو میں آپ موجود سا دلیل تے آ گئی گواہ آ گیا ڈاکٹر صاحب فرمانا پھر کام ہو گیا تو دے نکاح اپنے دے نکاح موجود سے کہنے کی جڑے وہ کیویں ہویا سی انہاں کہ وہ جویں ہوندا ہے ایویں ہویا سی حجاب قبول ہویا خطبہ آیا اور اگر تیرے ابے ابو دے نکاح خطبہ پڑھیا گیا حجاب قبول ہویا جڑے جی تے قرآن جائے کو نہیں پھر کیویں ہویا انہوں نے کہا حدیث ضرور میں تیرے ابے دا نکاح حدیث دی روشنی جو ہے حدیث ہوئے گی تیرا ابا ہوئے گا حدیث دی روشنی جو تو ہے قرآن پاک کے برباد نکاح کرو طریقہ تے بیان کیتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انکار کیتا ہے حدیث معراج دا صرف عقل کی بنیاد پہ اگر امت نے سیکھنا ہو ایمان کسے کہتے ہو تو صدیق کو پڑھ رضی اللہ تعالی ابو جہل کہنے لگا نو بندہ اور مسلمان نہیں ہوتا پڑھنا رہتا کوئی کون منے گا معراج ابو جہل باہر نکلے اور کہا تو یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان تے راتوں رات میں آسمان تے بشر ہو کے بھلا یہ ہو سکتا ہے معراج یہ ہو سکتا ہے یہ بھی لوگ نہیں منتے بشر ہو کے آسمان تے کوئی جا بشر ہو کے آسمان تے کوئی جا سکتا اس دور بھی بشر ہو کے آسمان تے کوئی جا سکتا تو کاڑے دے پنڈ جڑا ہے روزانہ مولوی نظر پڑا ہے بشر ہو کے آسمان تے کوئی جا سکتا میری تقریر سننا کہ یہ روز ایک فجر تو پہلے اذان دیتا ہے جب اذان دے فجر کی اس تو پہلے یہ نظر ضرور پڑتا ہے بشر ہو کے آسمان تے کوئی جا سکتا ذرا ایسے تو سمجھایا ہے تقریر شروع کی تھی میں اندر آ کے کہ وہ بشر جا سکتا میں نے ساڈے کو کدے سنیا کہ بشر آسمان تے جا سکتا ہے میں نے ساڈا بھی آیا کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا جو تیرا عقیدہ ساڈا یہ عقیدہ دوست قریب ہو جا تو آنا بشر آسمان تے نہیں جا سکتا میں کہ میں بھی آنا بشر ہو کے آسمان تے نہیں جا وہ پڑھ دے بندے بڑے غور نال بھائی کو مولوی وچوں نہ لیا بشر ہو کے آسمان تے میں کو نہیں جا سکتا کہنا جی بشر آسمان تے نہیں جا میں نہیں جا نبی علیہ السلام آسمان تے گئے میں نہیں گیا آپ بشر میں کی بشر خیر البشر امام البشر سید البشر آسمان تے گئے میں نہیں گیا بشر جا سکتا میں نہیں جا نبی علیہ السلام بشر میں نہیں بشر آسمان تے گئے میں نہیں گیا بشر جا سکتا میں نہیں جا سکتا پھر حضور کہہ رہے میں نہیں گیا اندر بشر ہے حضور میں نہیں بشر بشر آسمان تے جا سکتا میں غلطی کر سے میں نہیں جا سکتا
بشر اسمان سے نہیں جا سکتا. یعنی پھر حضور میں بشر اسمان کے ٹھیک ہے بشر جا سکتا میں نہیں جا سکتا. حضور سمجھ نہیں آتی. میں کہ بشر نہیں جا سکتا تو جی اللہ لے جائے تو روک نہیں سکتا. ایک وہ پوچھ لینا بشر آپ گیا ہے؟ بشر آپ نہیں گیا. سبحان اللہ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کون لے گیا بولو؟ ابو جہل کہنے کا بشر ہو گیا آسمان. میں کہ پرانا مسئلہ ہے جڑے نظم کے نے بڑھائی بشر ہو گیا آسمان تک کو نہیں جا سکتا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے ابو جہل تو آنا ہے بشر ہو گیا آسمان تک کو نہیں جا سکتا. تو میرے کو سوال کیتا ہے یہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اس بات کا قائل کون؟ اس بات کو کہنے والا کون؟ کہنے لگے تواڈے نبی پاک فرما رہے ہیں فوراً صدیق اللہ قسم اس امت نے صدیق کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ سرائی آسان ہے میڈیا پر بیٹھ کر اس محسن اسلام کو معاف کر دو. بڑی عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں صحابہ کرام نے کبھی صدیق کو ناراض نہیں کیا تھا، کبھی بھی احترام کرتی تھی پوری جماعت اصحاب. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے معاف کر دو جس کے بارے میں پیغمبر فرما کرتے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ صدیق کو میرے دوست سمجھ کے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میری وجہ سے. سیدنا صدیق نے فرمایا مجھے سن لے دنیا کا کوئی انسان کہے کہ میں آسمانوں پر گیا یہ بات خلاف حقیقت ہے، اور اگر میرا نبی فرمائے تو سچ. تو میں کہنے سنو نا اس طرح بھی بیان کرنا کہ سیدنا صدیق نے تو ابو جہل کو دسیا نا آپ نے میرا حق کے صبر حق کے جو فرمایا سچ. سیدنا صدیق کو بکرے آگے لوگوں پوچھنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کافران تو تانا تواڈی عزت وقار اسلام دی وقار عزت نہیں میں مننا ہے جے تے میں کہہ آیا جے پر تسی گئے ہو لیکن میرا بکرا سمجھا دو گل منن سمجھن والی تے کوئی نہیں تے بندہ کیویں جا سکدا ہے. صدیق کا الگ بھی سوال نہ کرنا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یہ درجہ مقام عزت نصیب ہوئی ہے. ایمان اتنا مضبوط ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق کو کہو جماعت کروائے. سیدہ کرام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو رہن دو کسی اور صحابی کہہ دو. آپ نے فرمانی سے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ساری ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ کائنات فرما رہی ہیں سوار سنال لے کے آئی ہیں صدیق کو علاوہ کسی اور کو کہہ دو. فرمایا ہے میری ابھی بھی ہو تکرار اصرار نہ کرو. اللہ انکار کر دے یا اللہ والمؤمنون الا بکر. فرمایا نہیں صدیق ہی جماعت کروائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی تو آنے جو جماعتوں کرواوے جڑا قرآن زیادہ جانتا ہوئے یہ قرآن دے علم اندر برابر اور پھر جماعتوں کروائے جڑا سنت عالم زیادہ ہوئے یہ سنت علم اندر برابر اور پھر جماعتوں کروائے. یہ ہجرت پہلے کیتی ہوئے یہ ہجرت اندر بھی برابر اور پھر جماعتوں کروائے. جن اسلام پہلے قبول کیتا ہوئے یہ چاروں اکٹھیاں خوبیاں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق کو کہو جماعت کروائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی مقام ملے ہے علم دی بنیاد تے ایمان دی بنیاد تے یہ چاہتے ہو عزت ملے احترام ملے اکرام ملے. جناب علم حاصل کیجئے قرآن و سنت علم حاصل کیجئے. عزت اسی اندر احترام اسی اندر اکرام اسی اندر ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے کو کوئی صحابہ کرام گزرے میں ان کو ایک آیت معنی پوچھیا. ہر صحابی نے معنی ترجمہ
صحابیاں کی آگے چلے گئے. نبی علیہ السلام گزرے تے میں انہوں کو پوچھا معبود یہ آیت دا معنی کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا ہے ابو ہریرہ اس آیت دا معنی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگی. تو بھوک لگی آؤ میرے نال تو بھی لگی کھانے کا انتظام دیا کہ کھاتا جائے. چلو پھر 12 بجے تک انتظار کرو. فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نال چلو. نال لے کے آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں پوچھا کھان کوئی چیز ہے یا نہیں. گھروں دسیا کہ معبود جی کوئی چیز نہیں سوائے دودھ دا پیالہ تحفے اندر آیا ہے یہ موجود ہے. نبی علیہ السلام ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ کرام مصاحب صفت طلباء صحابہ کرام بلا کے لے آؤ. اپنی ذات پر ترجیح دی ہے ان طلباء کو جو دین سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے تھے. پیغمبر کے گھر میں فاقے کی کیفیت ہے لیکن کس کو کھلا پلا رہے ہیں طلباء دین کو. اور وہ کہا اگلے دن میں نے ایک بندے نے پوچھا ہے ساڑھے مدرسے جڑے نا یہ ناکام کیوں جا رہے ہیں. میں کہ وہ بکرے سے ہی نہیں تقسیم ہوتے جڑو کہ میں کیا جڑا بکرے دی کلیجی تے کرتے کپورے ہوتے وہ مدیر دے گھر ہو جاتے. جب تک امانت دیانت نہیں ہوگی اس وقت تک سکون نہیں آئے گا. امانت ہو دیانت ہو کوئی مدرسہ کوئی مسجد نہیں اجڑتی نہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے. جب بھی کوئی اجڑتا ہے معاملہ صرف خیانت بددیانتی کی وجہ سے. کاش سارے امانت و دیانت کا پاس رکھے پھر مدارس و مساجد کی چہل پہل اور رونق کو دیکھنا اور طلباء سے محبت عقیدت اور پیار رکھیے. نبی علیہ السلام جا سیدنا ابو ہریرہ لیا سب صحابہ کو بلا کے لے آئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاؤ انہوں نے دودھ پلاؤ. دودھ پلانے لگے ایک نو پلایا پھر دوسرے نو پلایا. میں 70 صحابہ کرام نو پلاندے پلاندے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے جب سارے پی گئے تو اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ کون دودھ میں برکت ڈال رہے یہ مطلب ہے مدارس کے سارے ذرائع بھی تم بند کر رہا ہونا ان کو پھر بھی رب کھلاتا رہے گا انشاءاللہ. چوڑے در ریٹ جی نمبر نہیں کاٹ کا قربانی کے جملوں کا ریٹ کام کر لو. 15 روپے تک بڑے کھال بیچو 20 کی 50 کی 100 کی جتنا مرضی ریٹ گرا لو جو مرضی ہے ذرائع بند کر لو. یہ مدارس چلتے رہیں گے اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے برکت آتی رہے گی. یہ دیکھ لو اللہ پلا رہا ہے کھلا رہا ہے صحابہ کرام طلباء کو. کوئی اور ذریعہ نہیں رہا. اس بات شیخ القرآن مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے سر کدے مولوی بھوکا مردہ بے کیا ہے کھانا پلا رہے. فرمایا ابو ہریرہ تسی رہ گئے میں رہ گیا جی معبود جی ابو ہریرہ پہلے تسی پی لو. قربان ہوں طلباء پر جنہیں مصطفیٰ خود پہلے پلا رہے پیو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتا ہے فرما اور پی لو اور پیتا ہے فرما اور پی لو. معبود جی میں سیر ہو گیا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں دیکھا نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا منظر. آپ نے پیالے تے اوتے ہونٹ لا کے پیتا ہے دودھ ختم فرمایا ہے جتے سارے صحابہ کرام نے ہونٹ لگا کے پیتے رہے. ابو ہریرہ ہونٹ لگا کے پیتے رہے. جھوٹ نبی علیہ السلام اس جگہ تے اپنے ہونٹ پاک رکھے نے جتے صحابہ کرام نے رکھے نے. توجہ فرمائی نبی علیہ السلام دی مدارس نال مساجد نال علماء نال طلباء نال محبت عقیدت پیار. نبی علیہ السلام ایک آخری حدیث پر توجہ فرمان میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں نے. نبی علیہ السلام گھر اندر موجود نے. سیدہ کرام اما جی عائشہ بیٹیاں نے فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا بیٹا فاطمہ
فاطمہ اس وقت نبی علیہ السلام گھر نہیں بغیر کوئی بات کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا واپس چلی گئی. تھوڑی دیر گزری ہے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سیدہ محبوب جی سیدہ فاطمہ تو ذرا آئیاں سن تھوڑا پوچھ رہی سن. آپ نے فرمایا عائشہ پھر میں بغیر بیٹھے بغیر کوئی کم کیتے میں اپنی طرح بیٹی نو ملنا پوچھاواں. خیر نال تشریف لے آئیاں سن. محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. جو یہ گھر گھر داخل ہوئے علی و فاطمہ تو ذرا ایک چرپائی اتے بیٹھے نے. محبوب نو ویکھ کے سیدہ فاطمہ تو کھڑی ہو گئی نے. نبی علیہ السلام بیٹھے رہو. درمیان جا کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے نے. فرمایا ہے فاطمہ تو ذرا تھوڑے آن دا پتہ چلیا سی میں پوچھنا آیا کیوں آئی سو خیر تو ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی. فرمایا محبوب جی میرے ہاتھ ویکھ لو چکی پیس پیس کے نشان پہ گئے نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کندے ویکھ لو محبوب جی انہاں دے مچکی دا پانی دا اٹھا پا کے نشانات پہ گئے نے. سنے غلام آئے ہوئے نے. غلام عنایت فرما دو غلام مل جائے تاکہ چکی پی دیتا کرے مچکی دا پانی دا بھر لے آ دیتا کرے ساری مشقت ختم ہو جائے گی. آپ نے فرما بیٹا فاطمہ جڑے طلبا مسجد نبوی پڑھتے ہیں انہوں کھان نو ملتا نہیں بیٹی نو غلام دے دیاں. ان سے محبت کیجئے اس طبقے سے محبت کیجئے. علماء نہ رہے تو تمہارے ایمان کے رکھوالے ختم ہو گئے. تمہارا ایمان کیسے بچے گا؟ یہ فتنوں کا دور ہے. آئے روز فتنے گر رہے. وہ تسبیح و من کو ہار ٹوٹ چکا ہے. فتنے گر رہے ہیں. وہ عالم ہی ہے جو فتنوں کو پہچان کے تمہیں پر وقت فتنوں سے آگاہ کرتے. یہ فتنہ سے بچو یہ فتنہ سے بچو. عامی آدمی تو پہچانتے تک فتنے کو پہچاننے تک گمراہ ہو جاتا ہے. فتنے کے زہر ہونے کے وقت ہی جو فتنے کو پہچانتے ہیں وہ سیکھا علماء ہے. ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. ہر مسجد کی طرح اس مسجد میں یا دیگر مساجد میں جہاں جہاں قرآن پاک کی کلاسز حدیث کی کلاسز موجود ہیں پڑھیے. بیٹوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو بچیوں کو قرآن و سنت کے علم سے آراستہ کیجئے. فرما بیٹا فاطمہ طلبا کو کھانے کو مل نہیں رہا کیا کرے گی؟ فرمایا میں غلام بیچ کے جتنی کمائی آئے گی وہ طلبا پر خرچ کروں گا. فاطمہ تم سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر. تم اس تسبیح پر تم ذکر پر گزارا کرو. محمد مصطفیٰ کو طلبہ دین پر پیسہ خرچ کر دے. یہی ہے اسلام یہی ہے دین یہی ہے شریعت کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کی تعلیم کے لیے دین کی تعلیم کے لیے وقت دیجئے اور اپنا تعلق علماء سے مضبوط کیجئے. اللہ اسی محبت عقیدت میں زندہ رکھے. اسی پر موت سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر تفصیلی انشاءاللہ